میں جلدی سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ فہد نے مجھے روک لیا اور بولا، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ فہد نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا، بیڈ پر لے جا کر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گیا۔ میں شرم سے شرمائی ہوئی کہ اب کیا کروں، لیکن وہ اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ میں بار بار کہتی رہی، فہد میں تمہاری بھابھی نادیہ ہوں، ابھی میری شادی بھی ہوئی نہیں، لیکن فہد میری ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک بار کھیل لو پھر سیکھ جاؤ گی۔ میں بھی دل ہی دل سے اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ زور سے حرکت کرتا تو درد ہونے لگتا اور میں تھکن محسوس کرتی، لیکن اس کے انداز اور تجربے کی وجہ سے میں بھی مکمل طور پر شامل ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں گھر میں صرف سعیدہ امی، ابو محمود اور ہم تھے، اور فہد کی یہ حرکتیں مجھے مزید الجھا رہی تھیں۔ اگلے دن فہد میرے قریب آیا اور کہا کہ تم نے میرا سر درد ختم کر دیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا دل اور زیادہ بے قابو ہونے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بھابھی نادیہ نے پھر کوئی اشارہ کیا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ رات کو جب امی سعیدہ سو گئی تو نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور میں فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، میرا سر درد بہت زیادہ ہے، ذرا تیل سے مالش کر دو۔ میں تھوڑا جھجکتا رہا، لیکن پھر خود کو قابو نہ رکھ سکا اور تیل اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نادیہ نے میری مدد قبول کی اور میں احتیاط سے اس کے کندھے اور سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگا، اور جیسے ہی مالش شروع ہوئی وہ عجیب آوازیں نکالنے لگی جو میرے دل کو بے قابو کر رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر لمحہ اس کے قریب ہونے کا احساس اور آوازیں مجھے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا، لیکن دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اگلی رات کیا ہوگا۔ اگلی رات جیسے ہی امی سعیدہ سو گئی، نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا سر پھر سے درد کر رہا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تھوڑا جھجکا، لیکن پھر خود کو قابو نہ رکھ سکا اور تیل اٹھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نادیہ نے احتیاط سے مجھے اپنا تیل دینے دیا اور میں اس کے کندھے، پیٹھ اور سر پر آہستہ آہستہ مالش کرنے لگا۔ جیسے ہی میں مالش کر رہا تھا، نادیہ کی آوازیں عجیب و غریب ہو گئیں جو میرے دل کو بے قابو کر رہی تھیں۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر لمحہ اس کے قریب ہونے کا احساس اور آوازیں مجھے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ مالش کے دوران نادیہ نے مجھے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم واقعی اچھا کام کر رہے ہو فہد۔ میں نے سر جھکا کر مالش جاری رکھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، لیکن میں محتاط رہا۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ کی آوازیں کم ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ سو گئی اور میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن نادیہ نے مجھے شکریہ کہا اور کہا، تم نے واقعی میرا سر درد ختم کر دیا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں شرم سے شرمائی ہوئی اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر نادیہ نے پھر کوئی فرمائش کی تو میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ دن بھر میں اپنی پڑھائی اور کام کے ساتھ مصروف رہا، لیکن رات کو دل کی دھڑکنیں اور یادیں مجھے سکون نہ دینے دیں۔ جیسے ہی رات ہوئی اور امی سو گئی، نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور میں احتیاط سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تیل کی بوتل ہاتھ میں تھی اور دل میں خوف اور خواہش کا ملا جلا احساس تھا۔ نادیہ نے آہستہ کہا، فہد تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو، یہی مجھے سکون دیتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر مالش شروع کی اور اس کی آوازیں اور حرکات مجھے مکمل طور پر بے قابو کر رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لمحات شاید صرف ہماری تنہائی اور جذبات کی شدت کی وجہ سے ہیں، لیکن دل کی دھڑکنیں اور احساسات مجھے مزید قریب لے جا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں اور نادیہ خاموشی سے یہ لمحے گزار رہے تھے،
اور میں جانتا تھا کہ یہ تجربہ ہمیں اور قریب کر رہا ہے اور ہر دن کے ساتھ یہ تعلق اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ فہد نے مجھے روک لیا اور بولا، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ فہد نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا، بیڈ پر لے جا کر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گیا۔ میں شرم سے شرمائی ہوئی کہ اب کیا کروں، لیکن وہ اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ میں بار بار کہتی رہی، فہد میں تمہاری بھابھی نادیہ ہوں، ابھی میری شادی بھی ہوئی نہیں، لیکن فہد میری ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک بار کھیل لو پھر سیکھ جاؤ گی۔ میں بھی دل ہی دل سے اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ زور سے حرکت کرتا تو درد ہونے لگتا اور میں تھکن محسوس کرتی، لیکن اس کے انداز اور تجربے کی وجہ سے میں بھی مکمل طور پر شامل ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں گھر میں صرف سعیدہ امی، ابو محمود اور ہم تھے، اور فہد کی یہ حرکتیں مجھے مزید الجھا رہی تھیں۔ اگلے دن فہد میرے قریب آیا اور کہا کہ تم نے میرا سر درد ختم کر دیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا دل اور زیادہ بے قابو ہونے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بھابھی نادیہ نے پھر کوئی اشارہ کیا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ رات کو جب امی سعیدہ سو گئی تو نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور میں فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، میرا سر درد بہت زیادہ ہے، ذرا تیل سے مالش کر دو۔ میں تھوڑا جھجکتا رہا، لیکن پھر خود کو قابو نہ رکھ سکا اور تیل اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نادیہ نے میری مدد قبول کی اور میں احتیاط سے اس کے کندھے اور سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگا، اور جیسے ہی مالش شروع ہوئی وہ عجیب آوازیں نکالنے لگی جو میرے دل کو بے قابو کر رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر لمحہ اس کے قریب ہونے کا احساس اور آوازیں مجھے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا، لیکن دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اگلی رات کیا ہوگا۔ اگلی رات جیسے ہی امی سعیدہ سو گئی، نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا سر پھر سے درد کر رہا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تھوڑا جھجکا، لیکن پھر خود کو قابو نہ رکھ سکا اور تیل اٹھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نادیہ نے احتیاط سے مجھے اپنا تیل دینے دیا اور میں اس کے کندھے، پیٹھ اور سر پر آہستہ آہستہ مالش کرنے لگا۔ جیسے ہی میں مالش کر رہا تھا، نادیہ کی آوازیں عجیب و غریب ہو گئیں جو میرے دل کو بے قابو کر رہی تھیں۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر لمحہ اس کے قریب ہونے کا احساس اور آوازیں مجھے مزید بے چین کر رہی تھیں۔ مالش کے دوران نادیہ نے مجھے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم واقعی اچھا کام کر رہے ہو فہد۔ میں نے سر جھکا کر مالش جاری رکھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، لیکن میں محتاط رہا۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ کی آوازیں کم ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ سو گئی اور میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن نادیہ نے مجھے شکریہ کہا اور کہا، تم نے واقعی میرا سر درد ختم کر دیا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں شرم سے شرمائی ہوئی اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر نادیہ نے پھر کوئی فرمائش کی تو میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ دن بھر میں اپنی پڑھائی اور کام کے ساتھ مصروف رہا، لیکن رات کو دل کی دھڑکنیں اور یادیں مجھے سکون نہ دینے دیں۔ جیسے ہی رات ہوئی اور امی سو گئی، نادیہ نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور میں احتیاط سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تیل کی بوتل ہاتھ میں تھی اور دل میں خوف اور خواہش کا ملا جلا احساس تھا۔ نادیہ نے آہستہ کہا، فہد تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو، یہی مجھے سکون دیتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر مالش شروع کی اور اس کی آوازیں اور حرکات مجھے مکمل طور پر بے قابو کر رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لمحات شاید صرف ہماری تنہائی اور جذبات کی شدت کی وجہ سے ہیں، لیکن دل کی دھڑکنیں اور احساسات مجھے مزید قریب لے جا رہے تھے۔
رات کے سناٹے میں اور نادیہ خاموشی سے یہ لمحے گزار رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ تجربہ ہمیں اور قریب کر رہا ہے اور ہر دن کے ساتھ یہ تعلق اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔